الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز مختلف مدارس کے ذمہ داران، امیر شریعت، نائب امیر شریعت اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، اور خاص طور پر محترم و معظم جناب محبوب الحق صاحب، چانسلر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سب سے پہلے آپ کو اللہ کی سلامتی کی دعا دیتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ پر جو شکنجہ کسا گیا ہے، ہماری گردن کو دبوچنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہو؟ مسئلہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب میدان کو خالی کریں گے تو دوسرے لوگ میدان پر قابض آ جائیں گے. جب ہم گھر کو چھوڑ کے جائیں گے تو ڈکیتیاں پڑیں گی. جب دل ہمارا غافل ہوگا تو باطل آ کر رہے گا. ذہن و دماغ ہمارا جب سمٹ جائے گا تو اس کے لیے وسعت کے کارخانے کہیں اور نظر آئیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے، کون سی چیز ہم نے چھوڑی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ہم کو اللہ نے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، دینے کے لیے پیدا کیا تھا. ہم دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے. اللہ نے کائنات سجائی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. کائنات کس نے سجائی؟ اللہ نے. ارض و سما کا مالک وہی ہے، گردش لیل و نہار وہی کر رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لكم أنه الحق. یہ قرآن کی آیات ہیں جو ہم کو للکار رہی ہیں، پیغام دعوت دے رہی ہیں. اس لیے ہمیں آپ سے یہ کہنا ہے، قرآن و حدیث کو تھام لو، صحیح معنی میں، جہالت کے ساتھ نہیں، قرآنی علوم کے ساتھ، سیرت پاک کے ساتھ، سیرت صحابہ کے ساتھ. اگر تم آج بھی سیرت رسول کے ساتھ، صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ قرآن کو تھامو گے، دنیا تمہارے ہاتھ میں آ کر رہے گی. ان الارض للہ یورثها من یشاء. چھوڑو گے دوسرا آئے گا، خالی کرو گے. سائنس کا بہت بڑا ہوا جہاں خالی ہوگی گھس جائے گی. ہمارا پیٹ اتنا زیادہ پیک ہے، ہوا اندر چلی جاتی ہے معدے میں. کب؟ جب آپ کچھ کھاؤ نہیں. ہوا گردش کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پیٹ کی جو جگہ ہے اس کو رزق حلال سے پر نہیں کیا. اس کو پر کرنا بھی ضروری ہے، بھرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ گیس تم کو اسپتالوں کی سیر کرائے گی. آج ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، باطل کے حوالے کر دیا. ہم کلبوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے. جب تم مسجد میں سمٹ گئے تو ملکوں پر حق کہاں آئے گا؟ باطل آئے گا. دکانوں پر باطل آئے گا، کارخانوں میں باطل آئے گا، کھیتی باڑی میں باطل آئے گا. تو اب آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تمہیں نے تو چھوڑا ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن و حدیث کی مضبوط رسی ہوتی تو سب تمہارے تابع ہوتے. آج ہم نئے نئے ناموں سے جب تذکرہ کرتے ہیں، ایگریکلچر، بزنس، فلاں ڈپارٹمنٹ، فلاں ڈپارٹمنٹ، فلاں ڈپارٹمنٹ. ارے یہ سب وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس کے ہیرو صحابہ کرام زندگی گزار کر چلے گئے. بزنس کا جتنا زیادہ تجربہ صحابہ کرام میں مہاجرین کو تھا، کیا کسی دنیا کو ہوگا؟ پیڑوں پر پھول کا چھڑکاؤ کرتے تھے، پیداوار بڑھ جاتی تھی. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں سے پھول لیے، ادھر ڈالے، ادھر ڈالے، ادھر ڈالے. اللہ کے رسول نے کہا کیا زندگی گزار رہے ہو، اس سے کیا ہوگا، یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، فرمان رسول کے آگے تو صحابہ کرام کی گردنیں جھکی رہی. ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. لہذا جب فصل کا وقت آیا تو بہت کم فصل. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، فصل کم کیوں ہو گئی؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، کیوں رزق کم ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا پھول نہ ڈالو، اور یہ کسانی کا اصول ہے، ہم نے پھول نہیں ڈالا اس لیے پھل کم ہوا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم. ہاں تم لوگ کسانی کے ماہر ہو، ہمیں تجربہ نہیں تھا. جس طرح کرتے ہو ویسے ہی کرو، ویسے ہی کرو. بزنس میں
اگر کسی کو اپنے سامنے آئیڈیل بنانا ہے قرآن و حدیث اور عملی زندگی اللہ کے رسول کی بھی ہے اور صحابہ کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول جس بزنس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے برکتیں برستی تھیں۔ صحابہ کرام نے جس بزنس کو اختیار کیا، جب ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ منورہ میں تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے گھر بانٹ دیے کہ بیچارے گھر کو چھوڑ کر کھیتی کو تجارت کو سب چھوڑ کر آئے ہیں، کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا، لہذا بھائی چارہ ہو گیا، گھر بن گئے، لوگوں نے کہا اس گھر میں رہیے، اس میں رہیے، اس میں رہیے، اس میں رہیے۔ اور صحابہ کرام تو غیور تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ہم انصار کی چیزیں لے لیں۔ عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابہ کرام نے کہا ہم لوگ تاجر ہیں، ہمیں بازار دکھا دو، بازار، لہذا بازار دکھا دیا گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، بڑا شاندار لباس، اس پہ مہک، خاص خوشبو۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے بھائی، رنگ بدل گئے تمہارے؟ کہنے لگے جی ہاں شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک مبارک، ارے کچھ دعوت تو کھلاؤ، اولم ولو بشاتن، ارے بکریاں ذبح کرو، بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، شادی دے دی، گھر آباد کر دیا۔ کتنا بڑا سبق ہے، میدان کھلا ہے، آؤ میدان میں، آؤ تجارت کرو، آگے بڑھو، اپنی کفالت کرو، آل اولاد کی کرو، پڑوسیوں کی کرو، اہل محلہ کی کرو، اور پورے شہر کی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ تم ساری دنیا کے امام ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ سبق بھی حدیث کا ہے، کسی یونیورسٹی کا سبق نہیں پڑھا رہا ہوں، حدیث، صحابہ، ایک تجارت کی مثال ہے، الگ الگ بزنس تھا، الگ الگ مینجمنٹ تھا، اور دوسری مثال آ جائیے مدینے کے انصار صحابہ، کھیتی باڑی، کسانی، انہوں نے کیا مثال قائم کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء والصدیقین والشہداء البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن بینا وصدقا بورک لہما۔ اے تجارت کرنے والو، اے بزنس کا کاروبار کرنے والو، سن لو، اللہ کے رسول کا فرمان سن لو، جو تجارت کرنے والا دو چیزوں کا خیال رکھے، صرف دو چیز، ایک سچائی، جو بیچے سچائی کے ساتھ، دوسری امانت داری، تو کیا مقام ملے گا؟ کل میدان حشر میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو۔ کیا ہمارے مدارس کے علماء نے کبھی یہ سمجھایا ان بچوں کو؟ کیا یہ بتایا کبھی کہ جس طرح سنت کے پڑھنے پر ثواب ہے، اسی طرح دکان پہ بیٹھنے پر بھی ثواب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری نیت صحیح ہے اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دروازہ کھول کر بیٹھے دکان میں، اور تم نے دکان کھولتے وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق تجارت کریں گے، دکان میں جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت داری کے ساتھ،
تو اللہ کے رسول کا سچا وعدہ ہے تم 4 گھنٹے دکان پر رہو گے تو سنتوں کا ثواب مل کر رہے گا. کہاں چلے گئے علماء؟ چھوڑ دیا دنیا کو، غاروں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، مسجدوں میں سمٹ گئے. مسجد صرف اللہ میں. اپنی عبادت کی کثرت امت کو چھوڑ دیا. لہذا امت کیا کرے؟ ہماری غلطی ہے، ہمارا جرم ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو یہ سبق نہیں پڑھایا تھا. اللہ نے تو فرمایا تھا ارے آدم کی فطرت میں، جس کو علم طبیعیات کہتے ہیں، بہت بڑا علم ہے آج یہ طبیعیات. بڑے بڑے لیکچر ہو رہے ہیں. اللہ نے ہماری فطرت میں ساری کائنات کے علوم رکھ دیے ہیں. یقین کامل ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جتنے دنیا کے علوم ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے آدم کو دے دیے. لہذا اگر ہم ان علوم پر محنت کرتے تو ہمارے انڈر میں ہوتا. جو انکشاف کرتا ہے اسی کے ماتحت چیزیں چلتی ہیں. ہمارے محبوب الحق صاحب چانسلر ہیں، یونیورسٹی کو جس طرح چاہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے انڈر میں ہے. مدرسے کا محتمم اپنے مدرسے میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیوں؟ اس کے انڈر میں. تو ہم نے دنیا کو اپنے انڈر میں کرنے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ کوئی جواب دے اس کا؟ ہم نے تو یہودیوں کی طرح دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا. دین کے ٹھیکیدار ہم مولوی اور دنیا کے ٹھیکیدار یورپ اور امریکہ. یہ ہم عمل سے کر رہے ہیں. بعض بار ہمارے جاہل عالم یہ کہتے بھی ہیں ارے دنیا چھوڑو. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان الدنیا خلقت لکم. دنیا ہم نے، اللہ کہتا ہے، تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو کون چلائے گا؟ اہل حق چلائیں گے، اہل ایمان چلائیں گے، اہل تقوی چلائیں گے، صحابہ چلائیں گے، اور صحابہ کے سچے متبعین چلائیں گے. اور تم کو کیوں بنایا ہے؟ آخرت کے لیے. کیونکہ یہ سارے کارخانے چھٹ جائیں گے. اس کی فکر کرنا جو ہمیشہ کی ہے، لیکن کیونکہ تم دنیا میں آئے ہو اس لیے دنیا کے تقاضے پورا کرنا تم پر فرض عین ہے. فرض ہے. یہ پیٹ ہے ہمارا، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اگر ہم اس پیٹ کے لیے رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ فریضہ ہے. فریضہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح رزق حلال کے لیے محنت کرنا فرض عین ہے. ہاتھ پھیلانا حرام ہے، حرام ہے. ہم معذور ہو جاؤ تو وہ الگ شکلیں ہیں. تو لہذا اللہ نے ہماری باڈی کا اتنا خیال کیا، ہماری باڈی کے لیے آسمان و زمین اور زمین کے اندر کے خزانے پیدا کر دیے. باڈی کو مینٹین کرو، پھل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، شاندار دھوپ لو، آکسیجن لو، شاندار فضاؤں میں زندگی گزارو. یہ سب استعمال کرو، لیکن استعمال کر کے کیا کہو گے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تعریف تو اللہ کی ہے جس نے ساری چیزیں ہم کو عطا کر دی.
یہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں. رونا روتے رہتے ہیں, گاتے رہتے ہیں, شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں. کبھی زبان کے بولنے پر بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے پر کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچئے, یہ موبائل کا زمانہ ہے, شاندار گاڑیوں کا زمانہ ہے, ہوائی جہاز کا زمانہ ہے. یہ سب کس نے بنایا ہے؟ آج کے زمانے میں یورپ نے بنایا ہے, اسلام دشمن طاقتوں نے بنایا ہے. یعنی اس کا انکشاف کیا ہے؟ بنایا تو اللہ نے ہے, اس کا انکشاف, ایجاد اللہ نے کی ہے, دریافت انسانوں نے کی ہے. انہوں نے کی کیونکہ محنت کی اس لائن پر. تو اگر یہ چیز یورپ نے بنائی ہے, امریکن نے بنائی ہے, تو اے مولویو تم جیب میں کیوں رکھتے ہو اس کو؟ بتاؤ بھائی. موبائل جیب میں, مسجد میں بھی, اور ایسا فتنہ ہے کہ ٹون بھی بند نہیں کرتے. جہاں ہوا اللہ اکبر تو 50 قسم کے گانے مسجدوں میں بول رہے ہیں. کس کی جیب سے؟ مولوی کی جیب سے, محتمم کی جیب سے, ناظم کی جیب سے. شرم نہیں آئی؟ پھینک دیتے اس کو. اگر غیرت تھی پھینک دیتے اس کو. صرف غیرت اس میں آ گئی کہ ABCDEFG کیوں پڑھیں؟ انگریزوں کی زبان ہے, یورپ کی زبان ہے. سائنس کیوں پڑھیں؟ یورپ نے دریافت کی ہے. ہائے افسوس. ماتم کرو, اپنے اوپر ماتم کرو. آج جو ذلت ہم کو مل رہی ہے اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا, احادیث چھوڑی, سیرت پاک کو چھوڑا, حقیقی صحابہ کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. اگر دنیا ہمارے انڈر میں ہوتی تو موبائل سے کبھی بھی گانا نہیں بجتا, ہم دو سنا نکلتی. موبائل ہوتا ہم دو سنا نکالتا. ہماری زبان میں اگر انگریزی کی اچھی لینگویج ہوتی, ہم جو متاثرین ہیں ان کو اسی زبان میں دعوت دے سکتے تھے. اگر ہمارے اندر صحابہ جیسا مینجمنٹ ہوتا, بزنس ہوتا, تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ فجر کے بعد نکل جاتے تھے اور 3-4 گھنٹے میں مالا مال ہو کر واپس آتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صبح کا وقت بابرکت ہوتا ہے. اور ہم مولویوں کے لیے مردہ خانے میں جانے کا وقت ہوتا ہے. مردہ خانے میں مولوی نے جلدی سے فجر پڑھی, تکیہ تانی اور رضائن میں چلا گیا, آرام کر لیں. اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اے انسانوں سن لو, ہم نے دن بنایا ہے محنت کے لیے, معاش کے لیے, رات بنائی ہے آرام کے لیے. تو کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ تم تو ٹھیکیدار ہو دین کے. تو یاد رکھیے, ہماری ذلت کے بنیادی اسباب میں قرآن و حدیث کو چھوڑنا ہے. عملی طور پر سیرت رسول کو چھوڑنا ہے, صحابہ کرام کی زندگی کو چھوڑنا ہے. جس دن ہم حقیقی معنوں میں تھام لیں گے, دنیا ہمارے پیروں تلے ہوگی, جیسا کہ حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ کے زمانے میں آدھی دنیا سے زیادہ دنیا کا حصہ ان صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھا. آج ہم نے ان چیزوں کو کفر کیوں سمجھا, غلط کیوں سمجھا؟ مدارس میں عجیب عجیب روک لگی ہوئی ہے.
محدود ہوتے جاؤ، محدود ہوتے جاؤ، لیکن استعمال کرنے میں محدود نہ ہونا۔ سب سے اعلیٰ گاڑی کون استعمال کرتا ہے؟ جو سب سے بڑا حضرت ہوتا ہے، جو سب سے شاندار ماڈل آتا ہے اس پہ حضرت کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت سے کہو ارے گدھے پہ بیٹھے تم کبھی؟ اونٹ پر بیٹھے کبھی؟ یہ بھی تو تمنا ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو لہذا گاڑیوں پہ بیٹھو اور گاڑی کو غلط کہو، جہاز پر اڑو اور اس کو غلط کہو، یہ ہماری احساس کمتری ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہم نے بنایا ہے جہاز، بسم اللہ پڑھ کر اڑو۔ ہم نے بنائی ہے گاڑی، بسم اللہ پڑھ کر چلو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، ایک ایک چیز کی دعا سکھا دی گئی کہ جو چیز بھی دنیا میں آئے اللہ کے نام کے ساتھ کرو گے تو وہ سب اللہ کی ہو، کیونکہ بنایا کس نے ہے؟ ہم بڑے غصے میں کہتے ہیں یورپ امریکہ، یورپ امریکہ۔ ارے یورپ امریکہ کون ہے؟ تمہارا بھائی ہے۔ بھائی ہے کہ نہیں؟ انکار ہے کسی کو؟ کہتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہیں کافر نہ ہو جائیں۔ دنیا میں کون آیا تھا؟ ایک حوا آئی، ایک آدم آئے، اور حوا و آدم کے اندر اللہ نے جو جوہر رکھے تھے ان کی آنے والی قیامت تک نسلوں میں طبعی طور پر اللہ نے سب کچھ رکھ دیا۔ جو جس لائن میں گیا ترقی کرتا چلا گیا، لہذا یہ ہمارے بھائی نے بنایا ہے، ہم استعمال کریں گے۔ جیسا کہ ایک گھر میں بھائی ہوتے ہیں، 5 6 10 فکریں الگ ہوتی ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، کام الگ ہوتے ہیں، لیکن کیا دھکے مار کے نکال دیتے ہو؟ ارے یورپ نے بلایا، امریکہ نے کیا، ہمارا کام کیا تھا؟ ان کو اسلام کے زیر سایہ لیا تو وہ چیز تمہاری ہو جائے گی آسانی کے ساتھ۔ انہوں نے محنت کی، تم نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام دے دیا، انسانیت کا پیغام دے دیا، خود بخود وہ تمہاری بن جائے گی۔ آج ہمارے دلوں میں عجیب نفرت ہو گئی ہے، ضد، نفرت اور ضد۔ ہندو کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پوجا والے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، قادیانی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بھائی؟ کیوں نہیں بیٹھو گے بتاؤ؟ تم کیا اللہ کے رسول سے اعلیٰ ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مکے کے اطراف میں چکر لگاتے تھے، کبھی ابو جہل سے مل رہے ہیں، کبھی ابو لہب سے مل رہے ہیں۔ ان سے بدتر کون ہوگا؟ ان سے بدتر کون ہوگا؟ مل رہے ہیں، شاید انسانیت آ جائے، شاید ایمان آ جائے، شاید توقع میں۔ آج کسی سے کہیے بھائی چلیے بھائی فلاں صاحب ہیں، ارے جاؤ یار تم لوگ، کہاں مولویوں کو لے جا رہے ہو؟ ہائے افسوس، دین بھی چھوڑا۔ جب دین چھوڑیں گے تو دنیا میں ذلت آ کر رہے گی۔ علوم جو ہیں، علوم کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، کیسے علوم حاصل ہوتے ہیں، کیسے ہم ماہر بنتے ہیں؟ اللہ نے فطری طور پر 2 چیزیں ہم کو دی ہیں۔ ایک ہماری باڈی جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ سے ہم نے اس کو پکڑا، کوئی پوچھے گا کیا ہے، ہم کہیں گے ٹھوس ہے، ٹھوس۔ ہم نے روئی کو پکڑا، پوچھے گا کیا ہے، ہم کہیں گے ملائم ہے، ملائم۔ اور اس کے بعد آنکھیں اللہ نے دی ہے، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ پھول ہے، یہ آسام کے لوگ ہیں، یہ گوہاٹی کے لوگ ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں۔ ارے اتنی معلومات آپ کو؟ جی ہاں، یہ اللہ نے بہت بڑا ہیرا دیا ہے۔ کان دیا، فوراً بتا دیں گے انگریزی بولی جا رہی ہے، ہندی بولی جا رہی ہے، گجراتی بولی جا رہی ہے، بنگلہ بولی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔
ہزاروں باڈی کے ذریعے سے ہزاروں علوم کھل جاتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہے یہ جو دماغ ہے بھیجا، دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن بہت لمبا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابھی ابھی تیز ہوائیں چلے ٹھنڈی ٹھنڈی تو ہر آدمی کیا کہے گا؟ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہوا کا ٹھنڈی آنا یہ بتلا رہا ہے کہیں رحمت خداوندی برسی ہے۔ اور اگر قریب میں نہیں تو ہمارے لکھنؤ میں تو لوگ کہتے ہیں ارے کشمیر میں اولے پڑے۔ اوہ ہزاروں میل جی، یہ دماغ کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اللہ نے سب کو دی ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک چیز اور ہے علم کا ذریعہ جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو صرف دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا۔ دو علوم سب کو دیے ہیں، جتنی محنت کرو گے باڈی سے دریا بہتا چلا جائے گا، عقل سے سوچو گے ستاروں کو توڑ لاؤ گے، چاند کو قبضے میں کر لو گے، ہواؤں فضاؤں کو اپنے جیب میں رکھو گے، موبائل نہیں شکل۔ اور اگر تیسرا علم بھی تم کو مل گیا تو تم سے بڑا کوئی علامہ میں نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ ہوگا۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ اللہ اپنے صرف مخصوص بندوں کو دیتا ہے، اور وہ بندے کون ہیں؟ انبیاء کرام، جس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ اللہ اپنے مخصوص علوم انبیاء کو بتاتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ لہذا جس کے پاس 3 علوم ہوں وہ نبی کا سچا وارث ہے۔ ہم لوگ فخر کرتے ہیں ہم علماء نبی کے وارث، اللہ کے خلیفہ۔ بڑے بڑے جملے ہیں، عوام سنتی ہے تو آ کر ہمارے ہاتھ پیر دباتی ہے، چومتی ہے، ارے یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے نائب ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہم دور ہیں، دور ہیں، نسبت رہ گئی، حقیقت نہیں ہے۔ جسم ہے، ڈھانچہ ہے، روح نہیں ہے۔ روح پیدا کرنا ہے، حقیقت کو جامہ پہنانا ہے، زندگی ایسی بنانی ہے کہ دور صحابہ عمل میں نظر آنے لگے۔ آج کسی مولوی سے کہیے، یعنی ہم لوگ جن کی تقریباً 45 سالہ زندگی قرآن و حدیث میں گزر گئی، ہزاروں شاگرد ہیں، کسی سے کہیے ارے دنیا کا نظم و انتظام سنبھالو، سیاست کرو، کہتے ہیں ارے ان کے اندر سے دنیا کی بو آ رہی ہے، دنیا کی بو۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے زبان گھس گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے دماغ روشن ہو گیا، اور ہمارے اندر سے تو سوچئے کہ محبوب الحق صاحب وغیرہ کو تو لوگ کافر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے اندر راتوں میں۔ کیا بات ہے؟ دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت، دنیا کا نظم و انتظام، گورنر ہمارا ہو، صوبے دار ہمارا ہو، پیشکار ہمارا ہو، آفس میں انچارج ہمارا ہو، یہ کہنا گالی ہے؟ تو ہزاروں صحابہ کرام کو نکال دو لسٹ سے، کوئی گورنر تھا، کوئی صوبے دار تھا، کوئی پردھان تھا، کوئی دکاندار تھا، کوئی کسان تھا، اور دنیا کی قیادت اور سیادت اللہ کے رسول نے خود کی ہے، اور بعد میں اس کا بہترین نمونہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہیں۔ امیر المومنین، دنیا کا آپ آج نام بدل گئے ہیں،
صدر مملکت، وزیر اعظم، یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے۔ مسجد کے امام بھی آپ تھے اور قائد بھی آپ تھے، رہبر بھی آپ تھے، فوجی کمانڈر بھی آپ تھے۔ آج کسی مولوی سے کہہ دو کہ ذرا تلوار ہاتھ میں لے لو، ہاتھ میں لینے سے پہلے لرزہ طاری ہو گیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ ارے نہیں، ہمیں تو تسبیح دو، یہ تلوار کیا کریں گے؟ اوہ، ارے نائب رسول، تلوار دیکھ کر تھر تھرانے لگے، گولی سن کر جان پر تمہارے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینہ کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قیادت کی، اور قیادت کے لیے تقریباً 29 بڑے بڑے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے کہا ہے 29 جہاد خود کیے ہیں، خود کیے ہیں۔ صحابہ کرام نے 50 جہاد کیے ہیں۔ اور کیسے کیا ہے؟ غزوہ احد میں نکلے، کس طرح نکلے؟ 2 زرہیں، خود، تلوار۔ آج مولویوں سے کہو، بہت مزے سے کہتے ہیں، ارے اسباب میں کہاں جاتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ آ جائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آیا، تمہارے پاس آ جائے گا، منافقوں کے پاس، شیطانوں کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آیا۔ اللہ نے بار بار کہا وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جھنجھوڑ دیے جاؤ گے، اور پھر آپ نے فرمایا نبیوں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، ہمیں جو تکلیفیں دی گئی ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ پہلے آپ میدان کارزار میں گئے، اسباب اختیار کیا، صحابہ کو جمع کیا، لے گئے، ساری تیاری کر لی، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھتا تھا اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ مدد فرما دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو فرشتے اتر جاتے، اسباب اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے حوالے کرو۔ اسباب نہیں اختیار کرو گے، مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ لہذا مدارس قومیہ کا جو یہ پیغام ہے بہت اہم ہے۔ جس زمانے میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے محنتیں کی ہیں، اگر اس طرح محنت آج بھی ہوگی دنیا بدل جائے گی۔ ہمارے قاسمی دیوبند کے حضرات، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مفتی اعظم کا نام بہت لیتے ہیں، بہت لیتے ہیں، ارے انہی کا عمل اختیار کر لو۔ محمود الحسن شیخ الہند اسیر مالٹا، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں قائم کرنے والا محمود الحسن ہے، جو آج ناک بنتا جا رہا ہے، ناک ہے آج ہندوستان کی۔ اسی طرح علی گڑھ سر سید نے قائم کیا، جو مملوک مولانا مملوک کے شاگرد تھے انہوں نے ہی قائم کیا علی گڑھ، اور ان کے دوسرے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند قائم کیا۔ علی گڑھ بھی آج ہماری ناک ہے، دیوبند بھی ہماری ناک ہے۔ آؤ تو اس میدان میں، آج ہندوستان دہلتا ہے علی گڑھ کے جامعہ ملیہ کے نام سے۔ اس لیے ساتھ دو ہمارے محبوب الحق صاحب کا، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یونیورسٹی بنا سکتے ہو، کالج بنا سکتے ہو، اسکول بنا سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، ایگریکلچر پر قابض ہو سکتے ہو، لیکن آؤ اس میدان میں یہ سارے کام کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں سیرت پاک ہو، تو لہذا روشنی ہی میں خیر ہے۔ اور پھر یہ سارے جو
کلیات ہیں، شعبے ہیں، یہ سب مسلمان ہو جائیں گے. تو بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، کر رہے ہیں. اب اس میں جتنی اصلاح ہو سکے، جو حالات کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ کل ہم گئے پورا راؤنڈ کیا، ایک ایک چیز دیکھی ہم نے. وہاں کے جو رجسٹرار تھے اس وقت مولانا نہیں تھے، ہم نے کہا کم سے کم آپ آہستہ آہستہ ایک یہاں اسلام کا امتیاز ایک مسجد قائم کر دو. مسجد قائم کر دو. علی گڑھ میں کئی مسجدیں ہیں، جامع ملیہ میں کئی مسجدیں ہیں. حالات کو دیکھو تاکہ کوئی مصیبت بھی نہ آئے. اور دوسری چیز، اسلامی شعبہ قائم کر دو، ایک فیکلٹی ہو اسلامی. تو انشاءاللہ سایہ قرآن و حدیث کا رہے گا. جب سایہ رہے گا تو کوئی فتنہ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمارے مدارس کو قبول فرمائے، ہمارے مدارس میں جان پیدا کرے، ہمارے علماء کی پیروی کرنے والا بنائے. مولانا مدنی، حسین احمد مدنی، علامہ شبلی، مولانا ابو الحسن، انہوں نے کیا کیا پیڑ لگائے تھے، آج ہم نے مٹا دیا. انہوں نے فلسفہ پڑھایا، منطق پڑھایا، علم کلام پڑھایا. کیوں؟ وقت کی ضرورت تھی. آج تم سائنس پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، ریاضی پڑھاؤ، بزنس پڑھاؤ، تاکہ یہ مدارس سے نکلنے والا جس میدان میں جائے اسلام کا ترجمان بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.